السلام علیکم 19 جنوری 2024 دن سعودیہ کی منسٹری آف اسلامک افیئر ایک رپورٹ پبلش کرتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے صرف سعودیہ میں 3,47,646 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد سال در سال بڑھتی گئی۔ 2021 میں 21,654 لوگوں نے اسلام قبول کیا، سال 2020 میں 41,441 لوگوں نے، سال 2021 میں 27,333 لوگوں نے، 2022 میں 93,899 لوگوں نے اور لاسٹ ایئر میں 1,63,319 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ رپورٹ صرف سعودی عرب کی ہے، پوری دنیا کی بات ہم آگے ویڈیو میں کریں گے، لیکن یہاں سوال یہ آتا ہے کہ لوگ اسلام قبول کیوں کر رہے ہیں؟ اسلام میں ایسا کیا ہے، اسلام میں ایسی کیا اچھی بات ہے جو لوگ دوسرے ریلیجن کو چھوڑ کر اسلام کو اپنا رہے ہیں؟ اسلام سیریز کی اس پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ لوگ اسلام میں کیوں آ رہے ہیں، بیسک چیزیں میں نے اس ویڈیو میں بتائی۔ آخرکار لوگ اسلام دین کو کیوں اپنا رہے ہیں، اس کویسچن کو آج ہم ڈیپلی انالائز کریں گے اور ڈیپلی اس کویسچن کا آنسر واپس سے تلاش کریں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو میرے چینل پر نیا ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، بہت محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں۔ تو اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف، تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ واشہد ان عیسیٰ عبد اللہ۔ اس ویڈیو میں ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک پوری فیملی اسلام کے سچ سے اٹریکٹ ہو کر اسلام قبول کر رہی ہے۔ یہ اکیلی ویڈیو نہیں ہے، اس طرح کی بہت سی ویڈیو روزانہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں، اس میں لوگوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں بہت پاپولر ہوتے ہیں، جن کے پاس اچھی خاصی فین فالوئنگ بھی ہوتی ہے اور ان کی پرسنل لائف کا اثر بہت بڑی پاپولیشن پر پڑتا ہے۔ نام آپ کو بتاتی ہوں، امریکہ اور رشیا دونوں کنٹری کے ناگرک رکھنے والے MMA فائٹر جیس مونسن، برٹش ایکٹر عائشہ روسلنگ، آسٹریلیا چرچ کے پادری گول ڈیوڈ، آسٹریلیا UFC فائٹر جیک میتھیوز، اسپینی فٹ بال پلیئر جوگ اگناسیو، کورین پاپ سنگر جے کنگ، امریکن باکسنگ چیمپئن گیروٹا ڈیوس۔ ایسے بہت سے فیمس نام ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جب کوئی فیمس انسان اسلام قبول کرتا ہے اس کا امپیکٹ سوسائٹی کے بہت بڑے حصے پر پڑتا ہے۔ فیمس انسان کو فالو کرنے والے لوگ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کا نام سوشل میڈیا پر وائرل نہیں ہو پاتا، انہیں سوشل پلیٹ پر وہ جگہ نہیں مل پاتی، لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ڈیلی اسلام کو ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹوریٹس سینٹر کی ایک اسٹڈی بتاتی ہے کہ 2060 تک ورلڈ پاپولیشن میں 32% کا انکریز آئے گا، دنیا کی ٹوٹل پاپولیشن 9.6 بلین ہو جائے گی۔ سیم پیریڈ میں مسلم پاپولیشن ورلڈ پاپولیشن کی ایوریج میں 2 گنی سپیڈ سے زیادہ قریب 70% سے آگے بڑھے گی، اور پوری دنیا میں مسلم پاپولیشن 3 بلین سے زیادہ کراس کر جائے گی، یعنی ٹوٹل ورلڈ پاپولیشن کا 31%۔ اور اسے کرسچن کے ساتھ سیم پیریڈ میں کمپیئر کریں تو کرسچن کی پاپولیشن 34% انکریز ہو جائے گی۔ کرسچن اور مسلم کی پاپولیشن آلموسٹ ایکول ہی رہے گی، اور ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا جب مسلم پاپولیشن پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی۔ حالانکہ یہ صرف ایک فگر ہے جو ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن قرآن میں بہت پہلے ہی آ چکا ہے۔ قرآن چیپٹر 3 ورس 19 میں کہا گیا ہے، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہ تو فگر ہوئے، اب آتے ہیں ویڈیو کے مین پارٹ پر۔ آخر لوگ اسلام قبول کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، آئیے ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز قرآن، یہ جو آپ کے سامنے قرآن ہے اسے اسلام کی پاک آخری کتاب مانا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے آخری پیغام بھیجا گیا، یہ کبھی نہیں بدلے گا۔ 1400 سال پہلے جو قرآن میں چیز آ چکی وہ ہمیشہ جب تک یہ دنیا رہے گی ویسے ہی رہے گی، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ قرآن میں ایتھکس اور امورلٹی، لا اینڈ جسٹس، ہسٹوریکل نریٹیو، اسپرچولیٹی اینڈ ورشپ جیسے امپورٹنٹ پوائنٹس پر بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ لیگل فورس، اسلامی قانون جسے شریعہ کہا جاتا ہے، اس کا مین سورس قرآن ہے۔ سوشل ریفارم،
सोसाइटी में जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स की प्रॉपर गाइडलाइन कुरान में मेंशन है। मतलब इंसान की लाइफ से जुड़ी हर चीज कुरान में आपको मिल जाएगी। जैसे जस्टिस, कुरान में इंसाफ। कुरान में इंसाफ को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। कुरान चैप्टर 4 वर्स 135 में कहा गया है, ऐ लोगों खड़े हो जाओ पूरी ताकत के साथ इंसाफ को कायम करने के लिए अल्लाह के गवाह बनकर। अगर ये इंसाफ तुम्हारे अपने खिलाफ हो, तुम्हारे माँ बाप के या तुम्हारे रिश्तेदारों के, चाहे वो इंसान गरीब हो या अमीर, अल्लाह ही दोनों का पालनहार है। इसलिए तुम अपनी ख्वाहिश की पैरवी ना करो ताकि तुम इंसाफ से हट जाओ। अगर तुमने कहीं कहाई बात की या इंसाफ को अवॉइड किया तो याद रखो अल्लाह तुम्हारे हर अमल से बेखबर है। जब कुरान ने इंसाफ के लिए किसी भी रिश्ते को अहमियत नहीं दी, सामने कोई भी हो, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो, वो अमीर हो या गरीब, कोई मैटर नहीं करता। उस कंडीशन में सिर्फ इंसाफ, जस्टिस ही फर्स्ट एम होता है। दूसरा चैरिटी, ये दुनिया हाथ की 5 उंगली की तरह है। हर इंसान दूसरे इंसान के बराबर नहीं है, तो कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब। कोई ऐसा है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है और कोई ऐसा है जिसके लिए खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े नहीं। सोसाइटी बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, लेकिन कुरान इस पर भी एक रास्ता दिखाता है। कुरान चैप्टर 2 वर्स 177 में कहा गया है कि ये नहीं कि तुमने अपने चेहरे ईस्ट की तरफ कर लिए या वेस्ट की तरफ, बल्कि तो ये है कि जो ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरी दिन पर, फरिश्तों पर, किताब और नबी पर, और वो खर्च करे अपना माल गरीबों, मस्कीनों, मुसाफिरों और रिश्तेदारों पर। मतलब जो अमीर लोग हैं वो अपनी दौलत में से हिस्सा उस वक्त उन लोगों को भी दें जिनको उस वक्त उनकी जरूरत है। हम इस पॉइंट पर आगे डीपली बात करें। तीसरा, पेशेंस। अक्सर ऐसा देखा जाता है जब कोई इंसान किसी चीज को लेकर काफी परेशान हो जाता है, मेंटली परेशान होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो वक्त खराब होने को झेल ही नहीं पाते और सुसाइड तक कर लेते हैं। उनके अंदर वो सब्र नहीं होता कि वो लाइफ डाउन को हंसते खेलते हुए गुजार दें। उस पीरियड में अगर उससे कोई आके ये कहे कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये एक सेंटेंस उस इंसान को बहुत हिम्मत देता है। कुरान इंसान की उस मायूसी वाले टाइम पर भी बात करता है। कुरान चैप्टर 2 वर्स 153 में कहा गया है, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद चाहो, जान लो कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ऑनेस्टी को लेकर कुरान चैप्टर 9 वर्स 119 में कहा गया है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इक्वालिटी। आज भी लोगों को ऊंची कास्ट नीची कास्ट कहकर डिस्क्रेडिट किया जाता है। लोग छोटी कास्ट कहकर उनके यहाँ का पानी तक नहीं पीते हैं, लेकिन कुरान इसके जस्ट अपोजिट कहता है। कुरान चैप्टर 49 वर्स 30 में कहा गया है, ऐ लोगों हमने तुम्हें पैदा किया एक मर्द और एक औरत से, हमने तुम्हें अलग अलग कबीलों में बांट दिया ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। यकीनन तुम सब में से अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो परहेजगार है। कुरान ये साफ साफ कहता है कि कास्ट बेसिस पर कोई छोटा बड़ा नहीं। हालांकि इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर डिटेल की वीडियो मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके मेरी वीडियो देखें। इस वीडियो में आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा कि इस्लाम में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। टॉपिक पर वापस आए तो कुरान की आयत जो आपको बताई है, कुरान की 6636 वर्ष में सिर्फ 5 है। ऐसे में जब कोई नॉन मुस्लिम कुरान को पढ़ना शुरू करता है तो कुरान में इस तरह के उसे हजारों पॉइंट मिलते हैं, तो उससे अट्रैक्ट होता है और इस्लाम कबूल कर लेता है। फिर 2022 में ब्रिटेन की एक लड़की जो कुरान पढ़ना स्टार्ट करती है और वो 4 बार पूरा कुरान पढ़ती है और आखिर में इस्लाम कबूल कर लेती है। कई जगह ऐसा भी हुआ है कि कुरान सिर्फ लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि उसमें से गलतियां निकाल पाएं और फिर उसे क्रिटिसाइज करें, पर होता ये है कि जब वो कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें गलतियां मिलती ही नहीं और वो खुद मुसलमान हो जाते हैं। कहने का मतलब आज दुनिया में जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उसकी बड़ी वजह कुरान है। हाँ, कुरान उन्हें इस्लाम की सच्चाई बताता है और इस्लाम एक्सेप्ट करने की इनवाइट देता है। नंबर 2, चैरिटी। कुरान वाले सेशन में कहा था कि इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अब आइए ये भी देखते हैं कि ये चीज किसी नॉन मुस्लिम को कैसे अट्रैक्ट करती है। अक्सर आप लोग देखते होंगे रोड पर, फुटपाथ पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास अपना घर तक नहीं होता। मुश्किल से वो अपने खाने का तो इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन रहने के लिए उनके पास फुटपाथ के अलावा कोई जगह नहीं होती। बारिश हो, गर्मी हो या ठंड हो, वो वहीं पर रहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि खास तौर पर सर्दियों में कुछ लोगों की वीडियोस और फोटो वायरल होती रहती हैं। कोई फेमस पर्सन या कोई ऐसा अमीर पर्सन जो उन्हें कंबल दे आता है, फिर उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। केले वाली इमेज तो आपने जरूर देखी होगी। केले तो 2 हैं लेकिन देने वाले 4 लोग हैं। अब ये इमेज देखें, केला तो 1 है लेकिन डोनेट करने वाले की गिनती आप खुद कर सकते हो।
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں چیریٹیز کم ہوتی ہے اور دکھاوا زیادہ ہوتا ہے۔ اب چیریٹیز کے ٹاپک کو اسلام کے نظریے سے دیکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہی نکل کر آتا ہے۔ تو آئیے اب اسے سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بتایا، قرآن چیپٹر 2 ورس 177 میں کہا گیا ہے، نیکی یہ نہیں کہ تم لوگوں نے اپنے چہرے ویسٹ کی طرف کر لیے یا ایسٹ کی طرف۔ یہ نیکی تو یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، آخری دن پر، فرشتوں پر، اس کی کتاب پر اور رسولوں پر۔ وہ خرچ کرے اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر۔ تو فالو کرتے ہوئے اسلام میں کمزور لوگوں کے لیے ایک سسٹم بنایا گیا ہے۔ یہ الگ الگ طریقے بتائے گئے ہیں، قانون بنائے گئے ہیں، کمزور اور غریب لوگ بھی بھوکے نہ رہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ۔ اسلام میں جو 5 پلر ہے اس کا ایک پلر ہے زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کو میں ایک لائن میں سمجھاؤں تو یہ اسلامی سسٹم ہے، یہ فائنینشلی کمزور لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا یہ سسٹم صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ جو سوسائٹی میں جو اکنامک کوالٹی ہے اسے ختم کیا جا سکے۔ زکوٰۃ سے سوسائٹی میں اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے، غریب لوگوں کے حالات میں سدھار بھی آتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سوشل ہیولٹی اور بردر رو کو بڑھاوا ملتا ہے۔ ایسے میں سوسائٹی کے وہ لوگ جو فائنینشلی مضبوط ہیں وہ زکوٰۃ کے فکس کیے گئے اماؤنٹ سے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں، تو انہیں اپنے پورے سال کی اماؤنٹ میں سے 2.5% حصہ دینا پڑے گا زکوٰۃ کے طور پر۔ مان لیجئے کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، تو اسے ان میں سے 2500 روپے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی اور اسے غریبوں کو دینا پڑے گا۔ قرآن چیپٹر 24 ورس 56 میں کہا گیا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ قرآن چیپٹر 2 ورس 43 میں کہا گیا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن میں کئی اور جگہ بھی زکوٰۃ دینے پر زور دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1395 میں خود پروفٹ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مال پر کوئی صدقہ فرض کیا ہے، امیر لوگوں سے لے کر غریبوں میں لوٹا دیا جائے گا۔ اس طرح زکوٰۃ کے ذریعے اسلامی چیریٹیز بہت زبردست طریقے سے کام کرتا ہے، یہاں غریب لوگوں کی مدد کری جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب 30 روزے پورے ہوتے ہیں اور عید کا دن آتا ہے تو سارے مسلمان نئے کپڑے پہن کر عید کی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس عید کی خوشیاں منانے کے لیے، نئے کپڑے لینے کے لیے پیسے موجود ہی نہیں ہوتے۔ اسلام میں اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ یہاں پر ان مسلمانوں پر جو فائنینشلی مضبوط ہیں ان پر عید کی نماز سے پہلے فطرہ، اسے صدقہ فطریہ یا زکوٰۃ الفطریہ بھی کہا جاتا ہے، سے غریب لوگوں کو عید کی نماز سے پہلے دینا ہوتا ہے تاکہ وہ بھی نئے کپڑے پہن سکیں اور عید کی خوشیاں منا سکیں۔ اسی بارے میں صحیح بخاری حدیث نمبر 1053 میں بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح جب کوئی رمضان کے روزے توڑ دیتا ہے یا پھر کسی بغیر وجہ کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کنڈیشن میں اس غلطی کو سدھارنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے 60 غریب لوگوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 1936 میں بھی مینشن ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عید الاضحیٰ۔ اس موقع پر جن پر قربانی کمپلسری ہوتی ہے اور وہ جانور قربان کرتے ہیں اس میں سے 1/3 حصہ غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے موقع ہیں جس میں اسلام امیروں سے لیتا ہے اور غریبوں میں بانٹ دیتا ہے، جیسے کہ شروع میں آپ کو یہ امیج نظر آئی تھی جس میں کیلا تو ایک ہے لیکن دان کرنے والے انیک ہیں۔ کچھ لوگ کمبل دیتے وقت فوٹو شوٹ کر لیتے ہیں اور اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ اچھا کام کیا ہے۔ اس طرح وہ اپنا تو شو آف کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جو غریب انسان کو ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں دراصل اس کی بستی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو اسلامی نظریے سے دیکھتے ہیں تو صحیح بخاری حدیث نمبر 1423 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ چیریٹی ایسے کرو کہ تم لوگ اگر اپنے رائٹ ہینڈ سے کسی کو ڈونیٹ کرو تو آپ کے لیفٹ ہینڈ کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ نے کیا اور کتنا اور کسی کو ڈونیٹ کیا ہے۔ یہ ویڈیو بنا کر، فوٹو بنا کر اپنی چیریٹی کو پبلک کر دینا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اور جب کوئی نان مسلم اسلام کے اس پورے چیریٹیز کو پڑھتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے اور وہ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور وہ اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سے ریزن ہیں جو نان مسلم کو اسلام کی سچائی بتاتی ہے اور اسلام ایکسیپٹ کرنے کا انوائٹ دیتی ہے۔ کچھ ریزن میں نے اس سیریز کے پارٹ 1 میں بتایا ہوا ہے، یہ پارٹ 2 تھا، آنے والے ٹائم میں پارٹ 3 بھی آئے گا۔ ویڈیو ختم کروں اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے دم پر پھیلا ہے انہیں قرآن نے خود جواب دیا ہے۔ قرآن چیپٹر 2 ورس 256 میں کہا گیا ہے، ان کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، یہی بات غلط خیالات سے الگ جھاڑ کر رکھ دی گئی ہے۔
مطلب اسلام میں کسی بھی ریلیجن کو اپنانے کے لیے زبردستی نہیں کی جا سکتی. اسلام کے نظریے سے کسی بھی ریلیجن کو اپنی سمجھداری اور اپنی مرضی سے فالو کرنا چاہیے. امید کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو اس کویسچن کا آنسر بھی مل گیا ہوگا کہ اسلام پوری دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن کیوں ہے. تو تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو. اگر آپ کو ایسی ویڈیو میں انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ رہے. اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.